نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، پانچواں پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چھٹا پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے، ساتواں پروگرام میرے اخذ کردہ، تخلیق کردہ اور وضع کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم کا پروگرام ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت میں انہی 7 پروگراموں میں سے کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میں ایک الگ تھلگ اور ان تمام موضوعات سے ہٹ کر ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہے سعودی عرب کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تیسرا دور حکومت خلفائے راشدین میں سے اس دور کی ایک تحریر ملی ہے مکہ معظمہ میں سے، تو اس تحریر کے بارے میں آپ کو بتانا مطلوب ہے کیونکہ یہ نوادرات میں شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ تو 14 صدیاں بیت گئی ہیں، 14 صدیاں پہلے کی تحریر اگر آج ہمیں دریافت ہوئی ہے، ملی ہے مکہ معظمہ سے، تو یہ بہت قابل افتخار بات ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اس تحریر کو دیکھیں گے اور جنہوں نے وہ تحریر پڑھی ہے اور ہم تک پہنچی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بھی انتہائی قابل افتخار ہے۔ عزیزان محترم، سعودی عرب میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تحریر جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں نئی جو دریافت آثار قدیمہ نے کی ہے، یہ آثار قدیمہ ہے انہوں نے یہ دریافت کیے، اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اسلامی تحریر ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق، گلف نیوز نے جیسا رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب میں ہیریٹیج اتھارٹی نے کہا ہے کہ یہ نوشتہ تحریر ہجرت کے 24ویں سال کا ہے، اور ہجرت کا 24واں سال ہمیں پتہ ہے، جو لوگ تاریخ دان ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ اجمعین کے بعد تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان بن عفان، تو یہ ان کے دور کی یہ ایک تحریر ہے جو مکہ معظمہ سے ملی ہے۔ وہاں کے جو نوادرات کا جو ہے جو علاقہ ہے وہاں سے یہ تحریر ملی ہے۔ یہ تحریر جو ہے مکہ مکرمہ میں علیہ محل آثار قدیمہ کی حدود میں جو نوادرات اور ورثے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے وہاں سے اس کو دریافت کیا ہے اور اس کو تلاش کیا ہے۔ یہ تحریر پتھر پر لکھی ہوئی اور یہ 1419 سال پرانی، اندازہ کریں آپ، پتھر پر لکھی ہوئی یہ تحریر ہے اور 1419 سال پرانی ہے۔ اس طرح اب تک ملنے والی تحریریں، جتنی بھی اسلامی تحریریں وہاں سے ملی ہیں، ان میں یہ تیسری تحریر ہے۔ اس سے قبل بھی 2 تحریریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی یا صحابہ کرام کے زمانہ کی مل چکی ہیں، تو یہ ان میں ایک تیسری تحریر جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تحریر ہے۔ یہ تحریر ویسے تو عربی زبان میں ہے، جی ہاں، لیکن یہ ابتدائی عربی زبان میں ہے، اس وقت کی عربی زبان ہے جب حروف پر نقطے نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو حروف پر نقطے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس زمانہ میں حروف پر نقطے نہیں تھے، لہذا اس تحریر پر بھی نقطے موجود نہیں ہیں۔ تو ہیریٹیج اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تحریر کے جو دستاویزی جانچ جو تھی وہ ہم نے کی ہے، اس کے مطابق اس کی پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ یہ تحریر اس پر لکھی ہوئی ہے کہ میں زہیر اللہ پر ایمان لاتا ہوں. یہ تحریر موجودہ پتھر پر لکھی ہوئی. پہلی سطر اس کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلی سطر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں زہیر اللہ پر ایمان لاتا ہوں. مجھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں حکم دیا تھا. یہ تحریر موجود ہے, یہ تحریر وہاں پہ لکھی موجود ہے. تو اس تحریر یا اس نوشتہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ذکر موجود ہے, کیونکہ 1419 یہ جو تھا 24 ہجری کا دور جو تھا حضرت عثمان بن عفان کا دور تھا. تو یہ تحریر اس لیے اہم تحریر ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تحریر ہے. اس تحریر سے مطلب بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں. حضرت عثمان کے دور کی مطلب دور کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے. 24 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان کا مطلب جو دور خلافت تھا. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کے جو مطلب 4 ادوار گزریں ان کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. سو عزیزان محترم, ایسی تحریر کا ملنا جو ہے یہ باعث افتخار ہے. اور یہ جو مکہ معظمہ کے اندر جو سعودی عرب کا نوادرات کا جو مطلب ان کا محکمہ ہے, ان کی جو اس سے قبل تحریریں ملی ہیں ان تحریروں میں یہ ایک بہت اعلیٰ اور اچھا ایک اضافہ ہے. سو وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.